ایمان ہے. اور پھر علم حقیقی کی نشانی کیا ہے؟ خشیت الہی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو عالم ڈرتا ہے. اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ، بندوں میں سے اگر اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے، قرآن کریم نے اعلان کر دیا اگر بندوں میں سے کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، وہ جو علم رکھتا ہے. تو اگر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، گناہوں پر اصرار کرتا ہے، اللہ کی خشیت موجود نہیں ہے، آداب ویسے نہیں ہیں، اخلاق ویسے نہیں ہیں، اندر کے حالات ویسے نہیں ہیں، ظاہر کیسا بھی ہو. ظاہر تو منافقوں کا بھی بہت اچھا ہوتا ہے. ظاہر پر ہی خالی فیصلہ نہیں دیا جاتا، دیا جائے گا فیصلہ اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے علیم بذات صدور ہے. وہ جانتے ہیں اس کے دل میں خنزیریت ہے، اس کے دل میں کتے کی صفتیں ہیں، خنزیر کی صفتیں ہیں، یا یہ کہ حیوانوں کی صفتیں ہیں، درندوں کی صفتیں ہیں، یا ملکوت کی صفتیں ہیں، یا صفت الوہیت کا پردہ اس پر پڑا ہوا ہے. ہر وقت اپنے دل کی کیا کرتا ہے؟ جھانچ کرتا ہے. ہر وقت اپنے دل کی جھانچ کرتا رہتا ہے کہ ہاں دیکھتا ہے. یہ ایک تو چاہیے اس میں یہ جو اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت جامعہ دعا. کیا ہے؟ جامعہ دعا. اس میں اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ پہلے تو مجھے صراط مستقیم دکھا دے، پہلے تو مجھے صراط مستقیم دکھا دے، اور پھر اس صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت یعنی توفیق مجھے عطا کر. پہلے تو مجھے صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم جو ثابت ہو بدلائلہ من کتاب و سنہ، جو کتاب قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، جو اس سے ثابت نہ ہو، جو اس کے بغیر کوئی راستہ ہدایت کا نہیں ہو سکتا. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، جو پیغمبر کے خلاف کوئی راستہ ہوگا وہ کوئی بھی صراط مستقیم، اگر وہ کچھ بھی دلیلیں بولتے ہوں، وہ سارا شیطانی فندہ ہوتا ہے، وہ ساری ابلیسیت ہوتی ہے، وہ سارا تلبیس ابلیس ہوتا ہے. جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی، وہی لوگ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور وہی اس آیت کے مصداق ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. جن پر آپ نے تو انعام کن پر کیا؟ من النبیین، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. اور یہ سارے جو قرآن اور سنت کے مطابق. تو غرض کہنے کی تو اس دعا میں بندہ کیا مانگتا ہے کہ مجھے ہدایت کر. کیا کر؟ ہدایت کر. اب یہ جو ہدایت ہے، اب اس ہدایت کی مجھے صراط مستقیم دکھا. اب اس صراط مستقیم پر اس کو دکھا کر مجھے اس پر چلنے کی اب اس کو اصلاح القلب و اصلاح العمل. اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے قلب کی بھی اصلاح ہو اور میرے اعمال کی بھی اصلاح. ایک حدیث ہے جس نے جاننے والوں کی کمر ہمیشہ سے توڑ دی ہے. اس لیے ہمیشہ خشیت کی ضرورت ہے، بے فکری. لا ينبغي للمؤمن ان لا يعمل مومن کو کبھی زیب نہیں دیتا کہ وہ بے فکر رہے، بل واجب علیہ ان یحذر. اس کے لیے واجب ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، کبھی اللہ کے خوف سے بے فکر نہ رہے. یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. ایک حدیث ہے جس نے جاننے والوں کی کیا ہمیشہ کمر توڑ دی ہے. العبد یعمل عمل الجنہ، العبد یعمل عمل الجنہ. ایک بندہ جنت کے اعمال کرتا ہے، جنت کے اعمال کرتا ہے. حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع.
اور پھر جنت کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ایک بالشت اس کے اور جنت کے درمیان رہتی ہے، اتنا قریب جنت کے جاتا ہے۔ وَيَسْبُقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے۔ وَيَعْمَلُ أَعْمَالَ جَهَنَّمَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور وہ پھر جہنمیوں کے اعمال پر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی شخص کو اپنی عمل جنت میں نہیں لے جائے۔ قالوا وما انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی نہیں؟ اللہ الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک نہ اللہ کی رحمت اور فضل مجھے ڈھانپ لے میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں۔ کس نے فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس علم کی یہ نشانیاں ہیں کہ اس میں یہ خشیت آ جائے، اس علم سے، علم حقیقی سے تکبر نہیں آتا، بے فکری نہیں آتی، تعالی نہیں آتی، تکبر نہیں آتا، گناہوں کا راستہ نہیں کھلتا، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے کبھی بے خوف نہیں ہوتا، چاہے جلوت میں ہو چاہے خلوت میں ہو۔ علم حقیقی کے طالب بنو۔ کس کے طالب بنو؟ علم حقیقی۔ خالی پڑھنے لکھنے کو علم نہیں کہا، کہتے ہیں یہ یاد رکھو، پڑھنا لکھنا یاد کرنا یہ بھی ضروری ہے، رٹنا صبح سے شام تک جیسے رٹتے ہو اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن اصل اس کا جو ہے، اصل اس کا مغز جو ہے وہ خشیت ہے۔ علماء کی نشانی کیا بتائی گئی؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو یہ عصمت اللہ سے مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے عصمت مانگتا ہے۔ نسأل اللہ ان یعصمنا، اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ تو ہمیں، ہمارا یاد رکھنا چاہیے، ایک یاد رکھا، من علم خشیہ۔ ہاں دوسری بات یاد رکھو، الشیطان حریص والانسان ضعیف، شیطان بہت حریص ہے اس کے ایمان کو اوپر ڈھاکہ ڈالنے کے لیے، اور انسان خود بڑا کمزور ہے، بہت ضعیف۔ شیطان حریص، بہت حریص ہے، بہت مستعد ہے، بہت چالاک ہے کہ کس طرح سے اس مومن بندے کو جہنم یعنی یہ کیا جائے واصل، اور انسان خود بڑا کمزور ہے، اس لیے مجبور ہے۔ ابھی ایاک نعبد کہا نہیں، فوراً ایاک نستعین کا بندے کو سکھایا گیا۔ یہ بندے نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کروں، لیکن فوراً سمجھ گیا میرے میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو میری مدد فرما، ایاک نستعین۔ اور یہاں جو سیگا استعمال کیا وہ جمع کا سیگا استعمال کیا، اہدنا، کیا کہا؟ اہدنی نہیں کہا۔ اہدنی کا مطلب یہ ہے مجھے ہدایت، اہدنی مجھے ہدایت کا۔ یہ بندے کو کیا سکھایا گیا؟ اہدنا، ہم سب کو ہدایت کر، پوری امت کو ہدایت کر۔ اس میں ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب طریقے سے اس کی یعنی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ تو ایک فرد نہیں ہے، تم میں خود غرضی نہیں ہو سکتی، تو ایک فرد نہیں ہے، تو ایک پورے ملت کا ایک حصہ ہے، اور پورے ملت کی تجھے فکر کرنی ہے۔ یہ عجیب و غریب نقطہ ہے اس میں۔ کیا پہلے کیا ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری ہدایت، اہدنی اگر ہم پر ہوتا ہم کیا کہتے؟ یہی تو کہتے اہدنی صراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، لیکن سکھایا کیا گیا؟ اہدنا ایک چھوٹا لفظ ہے، انہیں واحد کے بدلے جمع کا صیغہ استعمال کیا، لیکن اس میں عظیم علوم اس میں داخل، عجیب طریقے سے مومن بندے کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اجتماعیت اسلام کی طرف ایک عظیم سبق ہے اس میں۔
تم اپنی زندگی خود غرضانہ زندگی نہیں گزار سکتے. تم فرد واحد نہیں ہو، تم پورے اس ملت کا ایک حصہ ہو اور تمہیں اس پورے ملت کی فکر کرنی ہے. فکر بنائی جا رہی ہے مومنین کی. واحد ہے، جمع ہے. آگے پہلے بھی جو تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی کون سا سیگا تھا؟ جمع کا سیگا تھا. اگر بندہ ورنہ یہ کہتا اللہم ایاک عابد و ایاک استعین، اے اللہ میں تمہاری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. تو اسلام کا پہلے ہی سبق اس میں سے کہ اس میں سے یہ میں نکالنا، اور تاکہ اس میں ایک اجتماعیت کا جو تصور ہے دین کا کہ یہ ساری ملت اور امت کا جسم واحد ایک جسم جیسی ہے. ایک حصے کو تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ عصمت کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. اور یہ ہدایت ہے موہوب. ہدایت کیا ہے؟ موہوب ہے. فرمایا نا انک لا تہدی من احببت ولکن من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسی سے ہدایت کرتا ہے. تو جو ہدایت چاہے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سے لپٹ لے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپک جائے. اور اس ہدایت کے بے انتہا درجات ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہ لیغان علی قلبی استغفر اللہ 70 مرۃ فی اللیل والنہار کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرے قلب پر ایک گین لگتا ہے. گین، اب گین کیا ہے وہ تو الگ بحث ہے. اور میں ایک دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. کون فرما رہے ہیں جی؟ حضور اقدس، جن کے لیے کیا کہا گیا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. فرمایا گیا نہیں فرمایا گیا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اور ان کو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری 100% عصمت اور حفاظت گناہوں سے. لیکن کیا فرماتے ہیں کہ دن میں کتنی مرتبہ کرتا ہوں؟ 70 مرتبہ. اور وہاں گناہ کا تو تصور ہی نہیں، وہاں گناہ کا تصور ہی نہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے یہ شاہین ہوتا ہے، اس کی پرواز کہیں نہیں تھمتی. مومن اور جمود یہ ضد ہیں. مومن جمود سمجھتے ہو؟ اسٹیگنیشن، ایک جگہ رکے رہنا. جو چیز جامد ہوتی ہے وہ چیز سڑ جاتی ہے. اسٹیگنیشن لیڈس ٹو پیوٹریفیکشن، یہ سائنس کا قاعدہ ہے، عقل کا تجربے کا قاعدہ ہے. جو چیز ایک جگہ رہتی ہے وہ سڑ جاتی ہے. پانی کو ایک جگہ رہو اس میں بدبو آ جائے گی، انڈے کو رہو بدبو ہو کر سڑ جائے گا. کسی گوشت کو رکھو، کسی بھی چیز کو رکھو ایک جگہ جان. جمود جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، وہ چیز سڑ جاتی ہے. ہاں، زندگی نام ہے حرکت کا، زندگی نام ہے حرکت کا. ہاں، زندگی نام ہے حرکت کا. حرکت کرتا ہے تو زندہ ہے، حرکت کرتا ہے تو زندہ ہے. اس کی پرواز جاری ہے تو زندہ ہے، اس کی پرواز رکی ہوئی ہے تو مردہ ہے. خوب سمجھ جاؤ، اس کی کوئی انتہا نہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگتے اہدنا الصراط المستقیم؟ وہ تو صراط مستقیم تو دنیا کو دکھائی، لیکن درجات کی جو بلندی تھی، درجات سے ایک درجے سے منتقلی دوسرے درجے، وہ اس کی تو کوئی انتہا نہیں. کیوں؟ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم. اور اصلی عالم تو اللہ تعالیٰ، اور وہ علم بے انتہا ہے. اس لیے علم کے درجات کی انتہا نہیں.
تو کیسے سوئے گا، کیسے بے فکر رہے گا؟ علم کے درجوں کی انتہا نہیں، فوق کل ذی علم علیم، سمجھتا ہے وہ خوب سمجھ جاؤ۔